میرا کوشچن سر یہ ہے کہ یہ جو آپ سچویشن بتا رہے ہیں، اور یقیناً آئیڈیل ہماری ایسی ہی ہونی چاہیے، کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے، لیکن اللہ نہ کرے کہ اس میں ایک گاڑی ایسی ہوتی ہے شادی کی، دونوں اگر کوئی میاں بیوی دونوں صحیح طریقے سے چلیں تو بھی چلتی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایک جنی، اگر مثال کے طور پر میں بات کروں کہ بیوی جو ہو وہ کوشش کر رہی ہے کہ نہیں خدا نہ خواستہ اس کو اینڈ کیا جائے، حالانکہ میاں جو ہے وہ اپنی پوری ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں صحیح طریقے سے، اور جتنی بھی شرعی اس کی ذمہ داریاں، اور ایون محبت بھی کرتے ہیں صحیح طریقے سے، لیکن پھر بھی بیوی نہ چاہے تو پھر اس بارے میں میاں کی تو ہمت ٹوٹ جائے گی، وہ بیچارہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گھر بچانے کی۔ بہت اچھا، بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال جی۔ دو باتیں آپ سمجھ لیجئے کہ جب دونوں میں سے ایک، اب جیسے یہ والی سچویشن ہے نا کہ جب دونوں کوشش کریں گے تو پھر تو انشاءاللہ تعالی وہ گھر بہت اچھا بن جائے گا انشاءاللہ۔ دونوں میں سے ایک کوشش کرے گا نا تو بھی اس بات کی امکان ہے کہ گھر بن جائے، امکان ہے لیکن شیورٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک کے کوشش کرنے سے ایک کام ضرور ہوگا، اور وہ کوشش کس طرح ہونی چاہیے کہ وہ اپنی نفسیاتی صحت کو بچا لے۔ اس وقت اگر آپ دنیا میں کوئی بہت اچھا فٹ بال پلیئر، اگر ہم اس سے سوال کریں نا کہ تم اتنے زبردست فٹ بال کے گراؤنڈ میں اتنا زبردست تم کھیلتے ہو، اتنے اچھے تمہارے، اتنے پیارے تمہاری ککس ہیں، اور اتنے اچھے تمہاری فٹ بال کا پلے تمہارا بہت ہی خوبصورت، بڑا ہی زبردست تم فٹ بال پلیئر ہو نا، تو اس کا راز بتاؤ۔ اگر آپ دنیا کے ٹاپ یعنی 10 بیسٹ فٹ بال پلیئرز سے ان کی سکسس کا راز پوچھیں گے نا تو آپ کو ایک سیکرٹ ڈسکلوز ہو جائے گا۔ وہ سیکرٹ یہ ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ فٹ بال گراؤنڈ میں گرے تھے نا اور چوٹ لگی تھی تو انہوں نے مائنڈ نہیں کیا تھا۔ وہ فٹ بال گراؤنڈ میں لگنے والی چوٹوں کا نا کسی سے بھی ذکر نہیں کرتا۔ وہ اس بات پہ شکایت کرتا ہی نہیں ہے کہ میری کبھی ہڈی ٹوٹ گئی، میرا کبھی پاؤں مڑ گیا، میری کبھی یہ ہو گیا، میرا اینکل کی سرجری ہو گئی، میرا یہ ہو گیا۔ وہ فٹ بال کا جو بہترین پلیئر ہے نا، اس سے اس کے اندر نا اس کی نظر ایک ہائر آبجیکٹو کے اوپر ہوتی ہے۔ اب ٹھیک ہے وہ میچ جیت سکے یا نہیں جیت سکے، لیکن وہ اپنی جو یعنی اس کی جو سیٹسفائنگ، جس چیز کے اوپر وہ سیٹسفائی کرتا ہے نا، جو اس کے لیے سیٹسفائنگ اور کنونسنگ چیز ہوتی ہے نا، وہ بہت اوپر ہوتی ہے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ مطلب ایک فٹ بال گراؤنڈ میں ایکسل کرنے کے لیے کسی فٹ بالر نے جو مطلب اپنی قربانی کو یا اپنی چوٹوں کو جس طرح سے دیکھا ہے نا، گھر میں ایکسل کرنے کے لیے ایک شوہر یا ایک بیوی نے نا اپنی قربانیوں اور اپنی چوٹوں کو اس نظر سے نہیں دیکھا جس نظر سے فٹ بالر نے اپنی چوٹ کو دیکھا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر آپ اکیلے کام کر رہے ہیں نا تو آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ آپ مطلب میں اگر یہ کہوں نا کہ یعنی میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک بچی آئی، اس نے بہت اپنی ساس کی اور اپنے شوہر کے مسئلے بتائے، تو پھر میں نے اس سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے بہن بھائیوں اور تمہارے والدین نے نا اس سے ملتے جلتے کبھی کوئی چیز تمہیں کہی ہے؟ مطلب کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے اس جیسے رویوں کو بہت مزے سے گوارا کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اسپاؤس کو نا، یعنی آپ ایک بات سمجھ لیں کہ اپنے اسپاؤس کو سب سے زیادہ لیوریج دینا ہے، سب سے زیادہ اسپیس دینی ہے، سب سے زیادہ اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ یعنی آپ کا کوئی بہت ہی بے تکلف دوست ہے، اس نے آپ کو ایک فیئر فیڈ بیک، وہ آپ کے منہ پہ آپ سے لڑ لیتا ہے، بات کر لیتا ہے، آپ برا نہیں مانتے، لیکن اپنے اسپاؤس کو دوست والا اسٹیٹس نہیں دے سکتے نا، کہ اس کو ہم نہیں دے پاتے، لہٰذا اس سے جو چیز لگتی ہے وہ ہم چوٹ لگتی ہے ہمیں، اور پھر ہم بہت فیل کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کریں۔ تو اگر اب میں یہ جو آپ کا سوال تھا نا یہ بہت اہم تھا۔ دیکھیے اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ نہیں مطلب ایک پیج پہ نہیں آ رہے نا، آپ اپنے حصے کا کام کریں، اور جب آپ اپنے حصے کا کام کریں گے نا اور آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، میں نے فیل نہیں کرنا نا، تو اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو ڈیٹیریٹ ہونے سے بچا لیں گے آپ۔ اور مطلب ایک چیز ہوتی ہے کہ میں گھر بچا سکوں، یہ تو ٹھیک ہے ایک آگے کی بات ہے نا، اور میں گھر میں ہمارا بہت اچھا گھر بنے نا، گھر میں ایکسل کرے نا، تو وہ دونوں کے ملنے سے گھر آنا بنتا ہے۔
ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کے کرنے سے بھی کبھی کبھی گھرانہ بن جاتا ہے. اور ایک آدمی کے کرنے سے جو لازماً جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اپنی نفسیاتی صحت کو محفوظ رکھ سکیں. آپ اس چیز کو ایسے دیکھیں کہ اب آپ کولیپس نہ کر جائیں. آپ مطلب آپ کو اس کو مطلب اس طرح لے کے چلیں اور پھر اپنے حصے کا کام کریں. مطلب اب ایک چیز کو بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ہم روزانہ اس چیز پہ رو رہے ہوتے ہیں. میں وہ جو اسی دن جس دن وہ فٹ بال کا ون آف دا بیسٹ پلیئر پہلی دفعہ گراؤنڈ میں آیا تھا نا اور چوٹ لگی تھی اور یہ مسکرایا تھا اور اس نے چوٹ کو فیل ہی نہیں کیا تھا, نوٹس ہی نہیں کیا تھا. اسی دن کچھ اور لوگ بھی آئے تھے فٹ بال کی ٹیم میں بھرتی ہونے کے لیے, لیکن انہیں اپنی پہلی چوٹ کے اوپر ہی نا, ٹریننگ کے پہلے دن ہی نا, انہیں بڑی بری لگی تھی وہ پہلی چوٹ, اور انہوں نے امی سے جا کے نا شکایت کی تھی, امی دیکھیں مجھے ایسی چوٹ لگی اور جو ہمارا ریفری تھا نا انہوں نے میری چوٹ کو کچھ کہا ہی نہیں, اور دیکھیں میں تو. اب وہ جب امی کے گود میں سر رکھ کے انہوں نے رو لیا نا, تو اب یہ بندہ فٹ بالر نہیں بن سکتا, یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. مطلب فٹ بالر وہی بندہ بنے گا جو امی کی گود میں سر رکھ کے نہ روئے نا. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمیں امی کی گود میں سر رکھ کے رونا بھی ہے, اور ہمیں فٹ بال میں بھی وہ مطلب کیا نام ہے اس کا, کون سا ہے, رونالڈو ہے, کون سا ہے وہ, کچھ میسی ویسی بھی بننا ہے ہمیں. تو ابھی تو میسی ہو رہا ہے خالی, اللہ رحم فرمائے. یاسمین صاحبہ. جی السلام علیکم. جی جی. ہاں جی, میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو زیادہ اچھے سے جانتے ہیں یا ان کے پیرنٹس ان کو زیادہ اچھے سے جانتے ہیں؟ سبحان اللہ, بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال. جب ہماری شادی ہوئی ہوتی ہے نا, بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال. جب ہماری شادی ہوئی ہوتی ہے نا, دیکھیں